ماشاء اللہ حمزہ نے بہترین نماز پڑھائی اور اطمینان کے ساتھ بھی ماشاء اللہ اس نے پڑھا دی، بہترین نماز ہے، تو اس پر اس کا گفٹ تو بنتا ہی ہے۔ لو ماشاء اللہ، داہنے ہاتھ سے کھڑے ہو کھڑے ہو، ہاں ماشاء اللہ بہترین۔ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہداہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والجار ذی القربى والجار الجنب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ قریب کے پڑوسی ہوں یا دور کے پڑوسی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام مسلسل پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے رہے مجھے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ ان پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہوگا، اس قدر وصیت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں۔ دوسری روایت میں لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آدمی مومن ہے اور دیندار ہے اور متقی ہے یا نہیں؟ تو کہا اگر اس کا پڑوسی کہے کہ وہ دیندار ہے تو دیندار ہے، اور اگر اس کا پڑوسی کہے کہ دیندار نہیں تو وہ دیندار نہیں۔ اس قدر تاکید ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کہ کبھی ان کے ساتھ زیادتی مت کر۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی بھی ہدیے اور تحفے کو جو اپنے پڑوس کے لیے وہ دیتی ہے، اس کو وہ حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، ایک کھر ہی ہو اور اس کے ساتھ تھوڑا سالن ہو دے دو، اور اس کو حقیر اور کمتر مت سمجھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا بناؤ تو سالن زیادہ کر دو اور کچھ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھیج دو۔ تو جب اس قدر حسن سلوک کی تعلیم ہے تو ہم مسلمان جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہمیں ان باتوں کا ضرور لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔